زیارت سید الشہداء میں بڑی تاکید ہے. شیخ جعفر کاشف الغطاء، شیخ جعفر کبیر استاد الفقہا، جو شیخ مفید ہی کے سطح کے عالم بزرگوار دیگر گزرے ہیں آج سے بہت عرصہ پہلے، انہوں نے یہ احتمال دیا ہے کہ میں جب روایات زیارت امام حسین علیہ السلام کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ گویا واجب ہے زیارت امام حسین. فتویٰ نہیں دیا اس فقی نے، لیکن احتمال وجوب دیا. زیارت معصومین کا ایک فلسفہ ہے اور زیارت حسین کا ایک الگ فلسفہ ہے. آپ زیارت روضہ رسول اللہ پہ جائیں، زیارت ائمہ اثنا عشر پہ جائیں، زیارت بقی کو جائیں، زیارت نجف کو جائیں، زیارت معصومین دیگر مشہد جائیں، یہ زیارت کا ایک الگ باب ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت یہ ایک الگ باب ہے. باقی زیارات میں جائیں ایک الگ نیت کے ساتھ، زیارت حسین میں جائیں ایک الگ ذہنیت کے ساتھ. زیارت سید الشہداء علیہ السلام جو ائمہ اطہار اولاد سید الشہداء میں سے ہیں، سب نے زیارت شہداء کی اور حکم دیا، اور امام ششم ایک عرصہ تک جا کر جوار مرکز سید الشہداء میں قیام بھی فرمایا کرتے تھے اور تاکید کرتے تھے کہ جاؤ زیارت سید الشہداء کو جاؤ. وہی روایات جو اس موضوع میں عرض کی ہیں، کربلا بعنوان مکتب، اس میں یہ روایت پڑھی تھی، مجھے یاد آتا ہے کہ روایت میں ہے کہ جب مومنین محشر کا عالم ہوگا تو وہ مومنین جو زیارت سید الشہداء اپنی زندگی میں نہیں کر سکے، یہ جنت میں جائیں گے، یہ گھبرائیں نہیں. بعض فوراً سرٹیفکیٹ ان سے لے لیتے ہیں، آپ واپس کرو، یہ جائیں گے جنت میں. اس روایت کے مطابق جو عباد صالحین ہیں، مومنین ہیں، لیکن زیارت سید الشہداء نہیں کر سکے. زیارت سید الشہداء سے مراد یعنی کربلا نہیں جا سکے، اور تھوڑا سا اگر معنی وسیع کریں یعنی اپنی زندگی میں اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر کبھی زیارت نہیں پڑھ سکے، یوں کہہ دوں میں. چونکہ زیارت سید الشہداء کی گھر سے بھی ہو سکتی ہے، زیارت نامہ جو پڑھتے ہیں ہم، اور حضور کربلا بھی کہ سب سے افضل کربلا میں حاضر ہونا ہے. زیارت کا مطلب زری چومنا نہیں ہے. وہ مومنین جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ زیارت یعنی زری کو ٹچ کرنا، ٹچ نہیں بھی کر سکے رش کی وجہ سے، کربلا میں حاضر ہو گئے آپ جا کر، یہ زیارت ہو گئی آپ کی وہاں اگر نیت خالص کے ساتھ گئے. اور گھر میں بھی بیٹھ کر اگر نہیں ہوئی، گھر میں بھی بیٹھ کر ہو سکتی ہے، لیکن افضل زیارت کربلا میں حاضر ہونا ہے. کربلا معلیٰ میں حاضر ہو کر آداب جو لکھے گئے ہیں ان کے تحت زیارت بجا لانا. اس روایت میں ہے کہ جو مومنین زیارت سید الشہداء سے شرف یاب نہیں ہو سکے لیکن مومنین صالح ہیں، بندگان نیک ہیں خدا کے، یہ جنت میں جائیں گے. لیکن زائرین سید الشہداء کا مقام ان سے الگ ہوگا جنت میں. ان کا مقام الگ ہوگا، باقیوں کا مقام الگ ہوگا. زائرین کا مقام الگ ہے. اس قدر تاکید ہے زیارت سید الشہداء کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان الحسین مصباح الہدی. کیوں اتنی تاکید ہے زیارت امام حسین کی؟ نہ حاجت روائی کے لیے، نہ خواہشات پورا کرنے کے لیے، نہ اولاد و شفا اور دعا پوری ہونے کے لیے، بلکہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور ظلمت میں غرق لوگوں کو پتا دیا جا رہا ہے نجات کا کہ تم رخ کرو ہدایت کے چراغ کی طرف. کربلا جاؤ ہدایت کی نیت سے جاؤ، ہدایت لینے کے لیے جاؤ. زیارت کا عمومی مقصد کسی بھی مزار پر پورا ہو جاتا ہے. باب الحوائج، تمام معصومین باب الحوائج ہیں. حاجتیں لے کر، چونکہ
جو دین ہمیں پڑھایا گیا ہے وہ دین حاجات ہے، اور ایسا ذریعہ بتاؤ جس میں حاجتیں مومن کی پوری ہوتی ہوں۔ حاجتیں جہاں پوری ہوتی ہیں وہاں ابھی چیلم میں امام حسین بھی ہے، داتا صاحب کا عرس بھی موجود ہے، اور دونوں جگہ جہاں بھی جائیں آپ، ادھر زیادہ رش ہے، ادھر دیکھیں ادھر بھی رش ہے نا۔ ابھی لاہور میں داتا صاحب کا عرس ہو رہا ہے، اپنے خاص انداز سے ہو رہا ہے۔ وہاں جو لوگ آئے ہیں ظاہر ہے وہ گناہ کرنے تو نہیں آئے، وہ بھی آئے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق، ایک برگزیدہ شخصیت کے مزار پر آئے ہیں زیارت کے لیے۔ ان سے پوچھیں کیوں آئے ہیں، یہاں اس زیارت سے ان کو کیا ملتا ہے؟ داتا گنج بخش کی زیارت سے لوگوں کو کیا ملتا ہے؟ ایک ہی جواب دیں گے، یہاں پر حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ کوئی بھی دنیا کا ایسا مزار جہاں پہ رش لگا ہوا ہو، لوگوں کا بھیڑ ہو، لوگوں سے پوچھیں کیوں آئے ہو یہاں پر، تو ایک جواب متفقہ سنیں گے کہ یہاں پر حاجتیں پوری ہوئی ہیں۔ جن کی ہوئی ہیں پوری وہ شکرانے کے لیے آئے ہیں، اور جن کی پوری نہیں ہوئی وہ حاجتیں پوری کروانے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ حاجت روائی کے مزار زیادہ ہیں، حاجات اگر ہمیں کھینچ کر کربلا لے جائیں، خواہشات کھینچ کر کربلا لے جائیں، مقصد زیارت حسین پورا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ فرماتے کہ ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ یہاں کون آئے؟ یہاں وہ لوگ آئیں جو ظلمتوں میں گھرے ہوئے ہیں، جن کے نظام ظلمانی، جن کی حکومتیں ظلمانی، جن کے حاکم ظالم، جن کے سسٹم ظلم، جن کے عدالتوں میں ظلم، جن کے نظام میں ظلم، جن کے ماحول میں ظلم، جن کی ثقافت ظلماتی، جن کی تعلیم ظلماتی، ان ظلمات سے نکلنے کے لیے ہدایت کا راستہ و ہدایت کے چراغ کا رخ کریں۔ زائر کربلا کو کربلا سے کیا لانا چاہیے؟ جاتا کیوں ہے کربلا میں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں صرف ایک کام کے لیے، نور لینے کے لیے، نور ہدایت لینے کے لیے۔ نور ہدایت اگر لیں ان کی امتوں کی نجات ہے۔ یہ روایت امام ہفتم حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ قال ابو الحسن موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ادنا ما یثاب به زائر ابی عبداللہ علیہ السلام بشط فرات اذا عرف حقہ وحرمتہ وولایتہ ان یغفر له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ کامل الزیارات کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث نقل ہوئی ہے، مستدرک میں بھی ہے، اور وہاں سے دوسرے حدیث کے مجموع میں یہ روایت امام ہفتم سے نقل کی گئی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ سب سے کم ترین ثواب، سب سے گھٹیا ثواب، سب سے نچلے درجے کا ثواب، اجر جو زائر حسین کو ملتا ہے، سب سے کم ثواب۔ ثواب کے درجے ہیں نا، کیٹیگریز ہیں ثواب کی۔ وہ ایک انسان ہے جس کو مثلا کم درجے کا ثواب بھی ملا، اس سے بڑے درجے کا ثواب بھی ملا، وسط درمیانی درجے کا ثواب بھی ملا، اور اعلیٰ درجے کا ثواب بھی ملا۔ جس کو اعلیٰ ملتا ہے کم بھی ساتھ ملتا ہے، اس کو جس کو 100 ملتا ہے 90 بھی ملتا ہے، جس کو 100 ملتا ہے اس میں 10 بھی موجود ہوتے ہیں۔ کسی کو 10 روپے ملتے ہیں، کسی کو 100 روپے ملتے ہیں۔ جس کو 100 روپے ملتے ہیں تو ان 100 کے اندر 10 بھی موجود ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو صرف 10 روپے ملتے ہیں، باقی حصہ انہیں نہیں ملتا۔ سب سے کم ترین درجہ ثواب زیارت حسین کا، حسین علیہ السلام کی زیارت کا، امام ہفتم فرماتے ہیں وہ یہ ہے ان یغفر له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ کم ترین اجر زیارت حسین کا
سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اگر انسان زیارت حسین علیہ السلام سے شرف یاب ہو، خدا اس کے تمام وہ گناہ جو پہلے کرایا ہے وہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور وہ گناہ جو بعد میں اس سے سرزاد ہوں گے وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ سب سے کم ترین درجہ ہے ثواب زیارت حسین کا۔ لیکن عزیز ایمان، دین میں کوئی چیز مطلق نہیں ہے، بشرطہا و شروطہا۔ امام فرماتے ہیں اس کی شرط ہے اذا عرف حقہ، نہ ہر زیارت نہ، وہ زیارت جس کے اندر زائر حق حسین کو پہچانتا ہو، وہ حرمتہ، اور حرمت حسین کو پہچانتا ہو، وہ ولایتہ، اور ولایت حسین کو بھی پہچانتا ہو۔ اگر اس معرفت کے ساتھ، معرفت حق حسین، معرفت حرمت حسین و معرفت ولایت حسین کے ساتھ زیارت حسین ابن علی سے شرف یاب ہوتا ہے، اس شخص کو خدا سب سے کم ترین ثواب یہ دے گا کہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انعام تو بہت بڑا ہے لیکن شرط بڑی کٹھن ہے۔ اذا عرف حقہ، حق حسین کو جانتا ہو، حرمت حسین کو جانتا ہو، اور ولایت حسین کو جانتا ہو۔ حق حسین کہاں سے پتہ چلے ہمیں؟ حرمت حسین کہاں سے پتہ چلے؟ وہ ولایت حسین کہاں سے پتہ چلے؟ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین کی زیارت کو جا نجات کے لیے۔ اور آج الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تشیع کا رخ جیسے ہونا چاہیے تھا کربلا کی جانب ویسے ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے دور میں جب دشمنوں نے ہر راستہ بند کرنا چاہا کربلا کا، اور ایسے میں تمام دنیا کا رخ کربلا کی طرف ہو گیا ہے۔ ذکر بھی اتنا ہی اہم ہے جتنی زیارت مزار۔ آپ اپنے آپ کو محروم نہ سمجھیں، ہر چند اس سعادت سے ہم محروم ہیں، وہاں نہیں اس وقت، لیکن چونکہ آپ مجلس امام حسین اور ذکر امام حسین اور جہت میں اسی طرف ہیں، آپ شریک ہیں۔ زیارت نامے دو طرح کے ہیں، مزار پہ حاضر ہو کے زیارت نامے پڑھنے والے، اور دور سے زیارت نامے پڑھنے۔ دور سے جو زیارت نامہ ہے وہ بھی زیارت کے زمرے میں شمار ہوتا ہے اگر جہت ایک ہو جائے۔ معروف شعر ہے کہ مولانا کا کہ اگر تو میرے ساتھ ہے، تیرا دل میرے ساتھ ہے، جسمانی طور پر تو یمن میں ہے تو میرے ساتھ ہے، جسم میرے ساتھ نہیں ہے، جسم تیرا یمن میں ہے لیکن دل تیرا میرے ساتھ ہے تو میرے ساتھ ہے۔ اور اگر تو جسمانی طور پر میرے ساتھ ہے لیکن دل تیرا میرے ساتھ نہیں ہے تو یمن میں ہے نہ میرے پاس ہے۔ کربلا ادھر سے گا، کربلا کربلا، قصیدہ راستہ کربلا کربلا۔